بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقر عشق اور فنا فی اللہ کی وہ داستان جو زمانہ نہ بھلا سکا۔ اسلامی تاریخ کے روحانی آسمان پر کئی ایسے درویش چمکے جنہوں نے دنیا کو اللہ سے عشق کا نیا مفہوم سکھایا۔ ان میں سے ایک نام ہے شاہ شمس تبریز کا۔ ان کی شخصیت صرف ایک صوفی یا مرشد کی نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی تحریک کا نام ہے جو ظاہر سے باطن تک اور عقل سے عشق تک کا سفر ہے۔ اس کہانی میں ہم صرف ان کے رومی سے تعلق پر نہیں بلکہ ان کے اپنے سفر عشق، باطنی مجاہدات، کشف و کرامات اور روحانی رازوں پر بات کریں گے۔ مکمل اور تفصیلی کہانی۔ بچپن اور فطرت۔ شاہ شمس تبریز کا تعلق ایران کے علاقے تبریز سے تھا۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں سے مختلف تھے، نہ کھیل کود میں دلچسپی، نہ دنیاوی شوق، نہ شہرت کا لالچ۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے اور انہیں امید تھی کہ ان کا بیٹا بھی ظاہری علوم میں کمال حاصل کرے گا، مگر شمس کی روح کو علم سے زیادہ معرفت کی آگ نے گھیر رکھا تھا۔ وہ سوال کرتے، کیا علم وہ ہے جو کتاب میں لکھا ہو یا وہ ہے جو دل میں روشن ہو؟ جب ان کی پیاس نہ بجھی تو انہوں نے دنیاوی بندھن توڑ دیے، والدین سے اجازت لیے بغیر ایک روز گھر چھوڑ دیا اور عشق الہی کی تلاش میں نکل پڑے۔ درویشوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ انہوں نے کئی سال مختلف خانقاہوں، جنگلوں، غاروں اور صوفی بزرگوں کے ساتھ گزارے، مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہوا کہ بیشتر صوفیاء صرف ظاہری فقیر بنے بیٹھے، اصل فقر کہیں نایاب ہو چکا ہے۔ شمس نے کئی جگہوں پر علماء، صوفیاء اور درویشوں سے سوالات کیے۔ ان سے پوچھا، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا تم نے اس کی قربت کو محسوس کیا یا بس لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ذکر کرتے ہو؟ یہ سوالات کئی کو چبھ گئے، کئی ناراض ہوئے اور کچھ نے انہیں زندیق قرار دیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھ کر لرز گئے۔ وہ جان گئے یہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ عشق حقیقی کا پیکر ہے۔ فقہا سے مناظرے اور ان کی روحانی ضرب۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک بڑے مدرسے میں شمس گئے۔ وہاں کے مشہور مفتی نے ان سے کہا، کیا تمہیں کوئی سند حاصل ہے؟ شمس نے کہا، میرے رب سے سیکھا ہے، انسانوں سے نہیں۔ مفتی نے کہا، تم بدعتی ہو۔ شمس مسکرائے اور کہا، تم نے علم کو دنیاوی سند میں قید کر لیا، میں نے دل کو نور میں ڈبو لیا۔ وہاں موجود ایک طالب علم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بعد میں وہ شمس کا مرید بن گیا اور سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی۔ کرامت پانی پر چلنا۔ ایک دن شمس دریا کنارے کھڑے تھے۔ وہاں موجود ملاح نے کہا، کشتی کا کرایہ دو ورنہ سوار نہیں ہونے دوں گا۔ شمس نے کہا، میرے پاس اللہ ہے، سونا چاندی نہیں۔ ملاح نے تمسخر کیا۔ شمس نے اللہ کا نام لیا اور پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ لوگوں کو ہوش اڑ گئے مگر وہ واپس مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ شیر کا واقعہ۔ ایک جنگل میں کئی دن فاقے میں رہنے کے بعد شمس مراقبہ میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بڑا خونخوار شیر آ گیا۔ لوگ بھاگنے لگے مگر شمس نے آنکھ نہ کھولی، نہ ہلے۔ شیر آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا جیسے کوئی پالتو جانور ہو۔ کچھ دیر بعد شیر اٹھا اور واپس چلا گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، شمس نے کہا، جب نفس کو مار دیا جائے تو دنیا کے درندے بھی تابع ہو جاتے ہیں۔ اندھے فقیر کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک بار انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا جو دہلیز پر مانگ رہا تھا۔ شمس نے پوچھا، اللہ سے مانگتے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟
فقیر نے کہا میں اندھا ہوں، کچھ نہیں جانتا، بس سنا ہے وہ دیتا ہے۔ شمس نے دعا کی اور فقیر کی بینائی لوٹ آئی۔ فقیر نے چلا کر کہا تم کون ہو، نبی یا ولی؟ شمس نے کہا میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی طرف سے ایک پیغام۔ فنا فی اللہ کا فلسفہ۔ شمس تبریز اکثر فرمایا کرتے جب تک بندہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا وہ اللہ کو پا نہیں سکتا۔ وہ دن رات اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے، نہ اچھے کھانے، نہ آرام دہ لباس، نہ شہرت کی خواہش، ان کا دل صرف اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ وہ فرماتے جس نے خود کو مٹا دیا وہی باقی رہا، کیونکہ باقی تو صرف اللہ ہے۔ آخری ایام اور پر اسرار غیبت۔ جب مولانا رومی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کے سال ان کے سب سے زیادہ باطنی اور خاموش تھے، مگر اچانک ایک دن شمس تبریز غائب ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق انہیں مار دیا گیا، کچھ کہتے ہیں وہ خود چلے گئے، کچھ کہتے ہیں وہ باطن کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ ایک درویش نے کہا شمس نہ مرا نہیں نہ کہیں گیا، وہ تو ہر اس دل میں زندہ ہے جہاں اللہ کی تلاش باقی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے دوسرا چینل جے وی انصاری آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔